مکتوب نمبر 17 ملا قطب الدین اخونزادہ کے نام لکھا ہے۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ الحمدللہ یہاں کے فقراء کے احوال حمد کے لائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شریعت مطہرہ اور طریقہ عالیہ پر دائمی سلامتی، عافیت، استقامت بخشے، آمین۔ عرض یہ ہے کہ آپ کا خط پہنچا، حالات مافیہ سے آگاہی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جناب من عاقل اور دانا وہ شخص ہے جو پانچوں نمازوں کو جماعت مسنونہ کے ساتھ اول اوقات مستحبہ میں ادا کرے اور اپنی عارضی زندگی کو ذکر الہی میں مصروف رکھے، کیونکہ دین اور دنیا کی فلاح اور بہبودی اسی پر منحصر ہے۔ جمیع انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اعظام علیہم الرضوان ہمیشہ ذکر خداوندی اور لا الہ الا اللہ یعنی اسم ذات اور نفی اور اثبات میں مشغول رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کا کوئی لحظہ اور لمحہ بھی بغیر یاد الہی کے نہیں گزرا۔ وہ ما سوی اللہ سے بالکل تعلق نہ رکھتے تھے، وہ تمام اوقات میں جناب قدس کی طرف ہی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی متوجہ رہتے تھے، جیسا کہ قادر مطلق نے اپنے کلام پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ہر وقت اپنے پروردگار کو یاد کرو، خواہ دن میں، خواہ رات میں، خواہ کام میں مصروف ہوں، یہاں تک کہ دائمی حضوری حاصل ہو جائے۔ بہرحال کوئی بھی شغل اور عمل ہو یاد حق سے خالی نہ رہے، اور اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ فلاں شغل اور عمل ذکر حق سے روکے گا تو ایسے شغل اور عمل سے کنارہ کشی اختیار کر لینا چاہیے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر اس کام سے منقطع ہو جا جو تجھے یاد الہی سے باز رکھے، اور اپنے پروردگار ہی کو یاد کر، کیونکہ قیامت کے روز کسی چیز سے بھی خلاصی نہ ملے گی مگر فقط اس دل سے جو اغیار میں گرفتار نہ ہو اور ان کے پھندوں سے صحیح سالم بچا ہوا ہو، جیسا کہ خداوند کریم کلام پاک میں فرماتے ہیں، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، قیامت کے روز مال اور اولاد کسی کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے مگر وہ شخص جو صحیح سلامت دل بارگاہ ایزدی میں لے کر حاضر ہوگا۔ پس حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والوں پر لازم ہے کہ قول و فعل اور حال اور ظاہر اور باطن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابقت بجان و دل کریں، ما سوی اللہ سے انقطاع کو اپنا پیشہ بنا لیں، اور ورع، تقوی، صبر، توکل، تسلیم و رضائے حق جل شانہ کو اپنا شیوا بنا لیں۔ نیز بھائی جان اپنے آپ کو ہر وقت یاد حق جل شانہ میں محبوس رکھیے، تاکہ آپ کا دل جمیع عوائق اور علائق اور ما سوی اللہ سے فارغ ہو جائے، اور صفائی اور حضور اس کا ملکہ ہو جائے۔ جب آپ کا دل تمام غیر اللہ سے صاف اور یکسو ہو کر متوجہ الی اللہ ہو جائے گا تو پھر وہ ذات کریم تعالی شانہ آپ کے تمام دینی اور دنیاوی امور کو کفایت کرے گا۔ قل کہہ کہ بس
و ما سوا عبث و ہوس فانقطع علیہ النفس، اصل کام یہی ہے، باقی سب ہیج ہے۔ والسلام۔ بس بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے، ہم نے جو پڑھا ہے سنا ہے اللہ اس کی سمجھ بھی ہمیں نصیب کر دے۔ اصل میں پہلے تو میں سوچا یہ ہوا تھا کہ کچھ نظر کی حفاظت پہ بات کرنی ہے، لیکن بعد میں ذہن بدل گیا، ذہن میں یہ بات آئی کہ اس بات کا تھوڑا سا مذاکرہ ہونا چاہیے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی رضا والی زندگی گزارنے کی محنت کوشش میں لگتا ہے اور جب اپنی روحانیت پر محنت کرنے کی انسان ابتدا کرتا ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی روحانی ترقی میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ جیسے ہم دنیاوی طور پہ اپنا علاج کراتے ہیں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ تو انسان کو کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہو جائے تو انسان اس میں پرہیز ذرا اچھا کر لے تو بعض اوقات دوائی کھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، پرہیز سے ہی انسان کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب انسان اپنی روح پر محنت کرتا ہے، اپنے دل کے اندر سے اللہ تعالیٰ کے سارے غیر کی صفائی کی محنت میں لگتا ہے، تو اس وقت میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا پرہیز کرنے سے انسان کی جو روحانی صحت ہے وہ دن بدن اچھی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور اگر انسان ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتا، ان سے پرہیز نہیں کرتا، تو انسان کا جو اللہ تعالیٰ کی محبت، معرفت اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی طرف کا جو سفر ہے وہ کھوٹا پڑ جاتا ہے۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے کہ جس سے انسان کی جو روحانیت میں کمی آتی ہے یا اس کا جو روحانی سفر ہے وہ سست ہو جاتا ہے، اس میں سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مخالف زندگی گزارنا ہے۔ کھانا پینا وہ اپنی مرضی سے، لباس بھی اپنی مرضی کا، سونا جاگنا بھی اپنی مرضی کا، ٹھیک ہے، اور شادی غمی بھی اپنی مرضی کے طریقے پر، اور زندگی کے جتنے بھی کام ہیں، ٹھیک ہے، وہ سونا ہے، جاگنا ہے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، لوگوں سے ملنا، رشتہ داروں سے ملنا، عقائد کا دین ہے، معاملات کا دین ہے، معاشرت کا دین ہے، عبادات کا دین ہے، اخلاق کا دین ہے، تو جتنا بھی سارے کا سارا وعلیکم السلام جو دین ہے اس میں انسان سنت سے ہٹ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے الٹ چلنا شروع کرتے، تو یہ پہلی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کی جو ہے نا روحانی ترقی وہ رک جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت معرفت کے حاصل کرنے کا جو سفر ہے اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے، سنت کے خلاف زندگی گزارنے سے۔ اور دوسری جو چیز اس میں ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی روحانی ترقی نہیں ہو پاتی، وہ ہوتا ہے کہ انسان کسی ایسے آدمی سے بیعت ہو جائے جس کی اپنی زندگی جو ہے نا وہ شریعت کے مطابق نہ ہو۔ جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا، کوئی ڈاکٹر صاحب فوت ہو جاتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ان کا بیٹا بھی آگے ڈاکٹر ہو،
اگر کوئی انجینئر صاحب فوت ہو جاتے ہیں تو یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ انجینئر صاحب کا بیٹا بھی انجینئر ہو. پروفیسر صاحب فوت ہو جائیں تو ضروری نہیں ہوتا پروفیسر صاحب کا بیٹا بھی پروفیسر ہو. لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بات چلتی ہے کہ بڑے پیر صاحب جب فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا جو بیٹا ہے اس نے بھلے کوئی روحانی اعتبار سے محنت کی ہے یا نہیں کی، اس کی اپنی زندگی شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، وہ جناب سجادہ نشین بن جاتا ہے. تو وہ اپنے والد صاحب کی باپ کی سیٹ پر پیر بن کے بیٹھ جاتا ہے. اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ اب جو پیر صاحب کے آگے جتنے مرید تھے اب گویا ان پر پیر صاحب کے بیٹے کے ہاتھ پہ بیعت ہونا گویا فرض ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے جب اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ انسان کسی ایسے شیخ کے ہتھے چڑھ جائے یا کسی ایسے پیر کے ہاتھ لگ جائے کہ جس کو ابھی خود بھی اللہ تعالیٰ کی محبت، معرفت اور اخلاص اور اللہ کا تعلق حاصل نہیں ہوا، وہ خود اندر سے خالی ہے، تو وہ لوگوں میں کیا تقسیم کرے؟ اب جس کے اپنے گھر کا جو کنیکشن ہے وہ وابڈا والوں نے بل نہ دینے کی وجہ سے کاٹا ہوا ہے، تو اب اگر کوئی ہمسایہ اس کے پاس آ جائے اور وہ یہ کہے کہ جی وہ ہمارے ذرا میٹر کو تھوڑا مسئلہ بن گیا ہے تو اپنے نا آپ جو ہے نا مین سوئچ میں سے نا ہمیں تار دے دیں ذرا 15-20 منٹ کے لیے، گرمی بہت ہے، تو جس کے اپنے گھر کا جو کنیکشن ہے وہ وابڈا والوں نے کاٹا ہوا ہے، وہ آگے لوگوں میں کیا تقسیم کرے گا؟ تو اسی طرح سے کہ جس کا اپنا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کی محبت سے، اللہ تعالیٰ کے غیر کے یقین سے بالکل توے سے بھی زیادہ سیاہ ہے، اور اس کی اپنی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، اور اس نے اپنے شیخ سے روحانیت کو حاصل نہیں کیا، اپنی روح پہ محنت نہیں کی، مگر شیخ صاحب بن کے بیٹھے. تو جب انسان کسی ایسے پیر صاحب کے ہتھے چڑھ جاتا ہے کہ جس نے خود کوئی محنت نہیں کی ہوئی، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی انسان کی جو روحانیت ہے، انسان کی جو روحانی ترقی ہے، اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری جو چیز ہے وہ ہوتی ہے کہ انسان بیعت ہو گیا، اس نے ذکر بھی شروع کر دیا، نمازیں بھی شروع کر دی اور اعمال بھی کرنے شروع کر دیے، لیکن اپنی نظر کو اس نے آزاد چھوڑا ہوا ہے. تو یہ جو ہوتا ہے نا اپنی نظر کی حفاظت نہ کرنا، یہ اس سے انسان کی روحانیت کا اتنا سخت نقصان ہوتا ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نا مستند قسم کے علماء سے بیٹھ کر نا ذرا تسلی سے یہ پوچھ لیں کہ جی ہمارے ذمے اپنے کن کن رشتہ داروں سے نظر کی حفاظت کرنا ضروری ہے. گھر سے باہر جب نکلیں گے نا ہم تو بڑا نظر کو نیچے کر کے، یونیورسٹی میں جائیں گے تو بڑا اپنی نظر کی حفاظت کر کے اور اپنے نظر کو بچا کے رکھتے ہیں، لیکن جب اپنے رشتہ داروں میں بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ہم اپنی نظر کو بالکل کھلا اور آزاد چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں نا ایک دفعہ بیٹھ کر نا علماء سے نا یہ پوچھ لینا چاہیے، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جی میرے کون کون سے رشتہ دار ایسے ہیں جن سے اپنی نظر کی حفاظت کرنا میرے لیے فرض ہے. اب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ بتاتے بھی ہیں ماشاءاللہ، وہ مدرسے میں بھی پڑھ رہے ہیں اور عالم بننے کے بھی قریب ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اپنے خاندان کی خواتین کے ساتھ ماشاءاللہ مصافحہ کرنے کی عادت ہے. جب ملتے ہیں، جب بھی رشتہ دار ایک دوسرے کے آپس میں گھر آتے جاتے ہیں نا، تو اب وہ پتہ نہیں پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جناب ان کے ساتھ مصافحہ ہو رہا ہے، ان کے ساتھ ہینڈ شیک ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ مدرسے میں بھی پڑھا جا رہا ہے، تو عالم بننے کے بھی قریب ہیں، اور صوفی صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ، ہزاروں کی تعداد میں تسبیحیں بھی پھیری جاتی ہیں.
تو اس وجہ سے نا جب انسان اپنی نظر کی حفاظت ٹھیک طرح سے نہیں کر پاتا، اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جناب میں نے کس سے اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے، تو نتیجے کے طور پہ کیا ہوتا ہے، انسان تسبیحاں کر رہا ہے اور اعمال کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، تو جتنا نور انسان کے دل کے اندر، باطن کے اندر داخل ہو رہا ہے، جتنی تیزی سے داخل ہو رہا ہے، اس سے زیادہ تیزی سے وہ نظروں کے ذریعے باہر بھی نکل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے بعض دفعہ ہمیں بڑی یہ پریشانی ہوتی ہے کہ جی پتہ نہیں ہماری کیفیت بڑی اچھی تھی اور بڑی اعمال کے اندر بڑا مزہ آ رہا تھا اور بڑی حلاوت تھی، دعا کے اندر بڑا رونا آ رہا تھا، نماز میں بڑا اللہ کا دھیان لگ رہا تھا، تو کچھ عرصے سے نا پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ جو ہے نا وہ نماز میں بھی دل نہیں لگ رہا اور دعا مانگنے کو بھی دل نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا۔ اور کئی ساتھی ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے تو تہجد میں بڑے اہتمام سے پڑھا کرتا تھا، لیکن اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کچھ مہینوں سے نا تہجد میں اٹھا نہیں جاتا۔ اس میں ہمارے حضرات نے نا یہ بات لکھی ہے کہ بعض اٹھی ہوئی نظریں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو ایک سال تک کے لیے تہجد سے محروم کر دیتی ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہو پاتا کہ جی میں جو ہے نا وہ کسی عمل سے جو اتنے عرصے سے محروم رہ رہا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے۔ تو اس کی ایک بڑی وجہ اپنی نظر کی حفاظت نہ کرنا بھی ہوتا ہے۔ اور چوتھی جو چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی روحانی ترقی میں رکاوٹ آ جاتی ہے، انسان کی روحانی ترقی رک جاتی ہے، وہ چوتھی چیز ہوتی ہے انسان کا اپنی زبان کے استعمال میں غیر محتاط ہونا۔ تو انسان اس میں نا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ 21 کبیرہ گناہ ایسے ہیں جو انسان کی زبان سے صادر ہوتے ہیں، 21 کبیرہ گناہ، اور وہ کبیرہ گناہ ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس میں ہمارے نا یہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی اپنی ضرورت کی بات سارا دن کرتا رہے، تو جیسے سبزی بیچنے والا ہے یا ہمارے باہر گلیوں میں صبح شام پھرتے رہتے ہیں نا، کوئی جناب یہ چیز ٹھیک کرا لو، ٹھیک ہے نا، اینو فلاں کرا لو، چولہے ٹھیک کرا لو، چولہے دے بٹن لگا لو، جیسے اکثر پھر رہے ہوتے ہیں ہماری گلیوں میں، اور آلو اتنے روپے کلو، فلانی شے اتنے روپے کلو، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ سارا دن اپنی جو ہے نا وہ آواز لگاتے ہیں، تو ان کے سارا دن ان باتوں کے کرنے سے ان کے دل کے نور میں کمی نہیں آتی، کیونکہ وہ ضرورت کا بول رہے ہیں، وہ اپنی روزی کمانے کے لیے بول رہے ہیں، اپنا رزق کمانے کے لیے سارا دن وہ بات کر رہے ہیں۔ تو سارا دن اگر آدمی اپنی جو ہے نا وہ جائز اور حلال ضرورت کو پورا کرنے کی نیت سے بھی بولتا رہے تو اس کے دل کے نور میں کمی نہیں آتی۔ ہاں بغیر ضرورت کے آدمی اگر ایک بول بھی اپنی زبان سے نکال دے، بغیر ضرورت کے آدمی اگر ایک بول بھی اپنی زبان سے نکال دے تو پچھلے کئی دن کی عبادات کا جو نور ہوتا ہے وہ زبان کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم اکثر جو لوگ ہوتے ہیں نا، ہم اپنی زبان کے استعمال میں نا محتاط نہیں ہوتے، ہماری زبان سے جھوٹ بھی نکل رہا ہوتا ہے۔ اب ایک اعتبار سے ہم کہہ دیتے ہیں، دوست ہمارا باہر کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم کہہ دیتے ہیں یار تو باہر کھڑا ہو، میں نا بس 2 منٹ آیا، کہہ دیتے ہیں نا اکثر ہم لوگ، یا میسج کر کے کہہ دیتے ہیں یار بس میں نا 2 منٹ میں آیا۔ تو ہم 2 منٹ میں تو کوئی نہیں آ رہے ہوتے، ہم نے 10 منٹ لگانے ہوتے ہیں، 15 منٹ لگانے ہوتے ہیں، تو ہم غیر شعوری طور پر جھوٹ بول لیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے 2 منٹ میں تو کوئی نہیں آنا۔ تو ایسی اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر ہم کسی کو حقارت کے ساتھ بلا لیتے ہیں، کسی کی غیبت کر لیتے ہیں، کسی پر کوئی الزام لگا دیتے ہیں، کسی کی چغلی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ ہمارے دل کے اندر اعمال کا جو نور ہوتا ہے نا وہ ٹھہر نہیں پاتا۔
صحیح ہے نا. تو اس لیے ایک چوتھی چیز ہوتی ہے کہ انسان جب اپنی زبان کے استعمال میں غیر محتاط ہو تو اس کی روحانیت کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. جیسے ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے لاہور میں UAT میں. تو اب وہ کہتے ہیں ہم یونیورسٹی میں 4 لڑکے تھے جو ہاسٹل کے ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، اور کہنے لگے کہ ہم 4 لڑکے تھے، ہم چاروں ایک ہی شیخ سے بیعت تھے، اور ہمیں چاروں کو ذکر کا اور اعمال کا بڑا شوق تھا. تو کہتے کہ ہم کیا کرتے تھے کہ ہم نے نا اپنے جو روزانہ کے کام تھے نا ہاسٹل کے کمرے کے، یا یہ دروازے کی کنڈی اس نے لگانی ہے، لائٹ یہ بند کرے گا، فلاں کام یہ کرے گا، اور کمرے کا فلاں کام یہ کرے گا، تو کہتے کہ ہم پورے مہینے کا نا شیڈیول بنا کے پہلے ہی رکھ لیتے تھے، اور ہم اپنے کمرے کے جو کام تھے ہم چاروں لڑکے آپس میں تقسیم کر لیتے تھے، پہلے سے ہی طے ہو جاتا تھا یار یہ پورا مہینہ جو ہے نا ہمارے روم کا یہ کام یہ کرے گا، یہ کام یہ کرے گا، یہ کام یہ کرے گا. تو کہنے لگے، اور پھر ہم سارا دن اب یونیورسٹی سے پڑھ کے آتے تو فوراً اپنے اعمال میں لگ جاتے، ذکر میں بیٹھ جاتے، مراقبے میں بیٹھ جاتے، قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے. تو کہتے بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ ہم 4 دوست ایک کمرے میں رہ رہے ہوتے، لیکن ہم نے 15 دن ہمیں گزر جاتے، ہم نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی ہوتی تھی. کیونکہ بات تو تب کرنی پڑے نا، یار یہ دروازہ بند کر دو، یہ لائٹ ایسے کر دو، یہ پنکھا تیز کر دو، یہ پنکھا آہستہ کر دو، اس کو یہ کر دو، اس کو وہ کر دو. تو وہ کام ہم نے پہلے سے طے کیے ہوتے تھے، تو اس لیے ایک دوسرے کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اور پورا ہفتہ، پورے 15 دن، پورا مہینہ ہم اپنے اعمال میں ہی مصروف رہتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو چوتھی چیز یہ ہوتی ہے. اور 5ویں چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کی جو روحانی ترقی ہے اس میں ایک بریک لگ جاتی ہے، وہ ہوتی ہے انسان بیعت ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کو کچھ نہ اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہوئی، اس کو کچھ اللہ کا تعلق حاصل کرنے کی فکر پیدا ہوئی، سنت کے اہتمام کی فکر پیدا ہوئی. تو پھر انسان کیا کرتا ہے، اپنی مرضی سے اپنے لیے روحانی میڈیسن تجویز کرنا شروع کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ ہمارے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کی مجلس میں نا ایک صاحب آتے تھے، وہ ان سے بیعت تھے. تو وہ جو صاحب تھے انہوں نے اپنے ذہن سے نا یہ سمجھ لیا کہ جی میرے اندر نا تکبر کی بیماری ہے، اور خود ہی انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ میرے اندر سے یہ تکبر کی بیماری ختم اس طرح سے ہوگی کہ میں یہ جتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں، جتنے لوگ یہ ذکر کی مجلس میں آتے ہیں، تو میں ان کے جوتے سیدھے کیا کروں. تو میں جب ان کے آئے ہوئے لوگوں کے جوتے سیدھے کر کے رکھا کروں گا تو میرے خیال کے اندر جو میرے اندر تکبر کا مرض ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنے کی بیماری ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گی. حالانکہ ان کے اندر تکبر کی بیماری تھی ہی نہیں. انہوں نے اپنی عقل سمجھ سے ہی اپنے بارے میں فیصلہ کر لیا کہ میرے اندر یہ چیز ہے. تو ان کے جو شیخ تھے نا مفتی شفیع صاحب، جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد ہیں، تو انہوں نے جب ان کو دیکھا نا کہ یار یہ بڑے ماشاءاللہ پابندی کے ساتھ جو آئے ہوتے ہیں، ان کے جوتے سیدھے کر کے رکھتے ہیں، جب کوئی جانے لگتا ہے تو ان کے جوتے کو بالکل ان کے سامنے ان کے پاؤں میں رکھ کے جناب پہناتے ہیں، تو انہوں نے ان کو لوگوں کے جوتے سیدھے کر کے رکھنے سے روک دیا. اور وجہ اس کی یہ بتائی کہ ان کو کہنے لگے کہ بھائی ابھی تک تو آپ کے اندر تکبر نہیں تھا، لیکن جب آپ کچھ عرصہ لوگوں کے جوتے سیدھے کرتے رہیں گے نا تو آپ کے اندر تکبر آ جائے گا، کہ آپ اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگیں گے کہ یار دیکھو یار میں کیسا نیک آدمی ہوں، اور دیکھو یار میں مسلمانوں کی کتنی خدمت کرتا ہوں، اور دیکھو جی میں تو ہے نا وہ مسلمانوں کا جو ہے مجھے کتنا خیال ہے، میں ان کے جوتے سیدھے کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں ان کی خدمت کرتا ہوں. تو آپ کے اس خیال کی وجہ سے نا کچھ عرصے بعد آپ میں تکبر پیدا ہو جائے گا. آپ اپنے آپ کو لوگوں سے اعلیٰ سمجھنا شروع کر دیں گے، اپنے آپ کو لوگوں سے افضل سمجھنا شروع کر دیں گے. آپ کے دل میں آئے گی دیکھو جی میں تو بڑا نیک ہوں، میں تو بڑا پارسا بن گیا ہوں، اور میرے اندر تو بڑی تواضع آ چکی ہے، میں لوگوں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، لوگوں کی اتنی خدمت کرتا ہوں. تو بعض اوقات انسان بھی ایسے ہی کرتا ہے کہ ہم لوگ بھی نا اپنی مرضی کا اپنے لیے کوئی مجاہدہ تجویز کر لیتے ہیں
مثال کے طور پہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جی جو ہے نا وہ میرے اندر جو ہے نا وہ نظر کی حفاظت نہیں میں کر پاتا، ٹھیک ہے، تو میں اس کے لیے کیا کروں گا، تو میں اس کے لیے نا اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے جب بھی میرے سے نظر کا غلط استعمال ہوگا میں نا 10 نفل پڑھ کے اپنے نفس کو سزا دیا کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو انسان اپنی عقل سے نا اپنے لیے یہ علاج تجویز کر لیتا ہے، حالانکہ اس کے اندر وہ بیماری ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اب میڈیکل سٹور تو بھرے پڑے ہیں، فارمیسی بھری پڑی ہیں، لیکن پھر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو انسان کو چاہیے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرے، پھر میڈیسن استعمال کرے۔ اسی طرح سے جب انسان کی روحانی ترقی کا سوال آتا ہے تو اس وقت بھی یہ کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی مرضی سے اپنی اصلاح کے متعلق کوئی چیز تجویز نہ کر لے اور اس کے مطابق عمل نہ کرنا شروع کر دے۔ بعض اوقات انسان کو جو ہے نا جب نیکی کے رستے پہ آتا ہے اس کو ایک نیا نیا شوق پیدا ہوتا ہے، تو وہ جناب کبھی کسی کتاب سے کوئی وظیفہ دیکھ لیا، ٹھیک ہے جی، آپ فجر کے بعد اتنی بار یہ پڑھیں تو آپ کو یہ مل جائے گا، اور آپ رات کو عشاء کے بعد اتنی دفعہ آپ یہ پڑھیں تو آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا، تو انسان اپنی مرضی سے وظیفے بھی شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے میڈیکل سٹور دوائیوں سے بھرے پڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی میڈیسن کے لیے کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں، تو اسی طرح سے اپنی روحانی علاج کے لیے بھی اگر ہم کوئی وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اپنی مرضی سے انسان نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار میرے اندر یہ کمی ہے عمل کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے نا مجھے اس چیز کو اختیار کر لینا چاہیے، حالانکہ اس کے اندر وہ مسئلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک 5ویں چیز ہوتی ہے کہ انسان اپنی مرضی سے مجاہدے کرنے نہ شروع کر دے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے بھی انسان کی روحانی ترقی رک جاتی ہے، بلکہ کسی پہلے سے دین کی محنت میں لگے ہوئے آدمی سے مشورہ کر کے آدمی کسی بھی چیز کو اختیار کرے یا کسی بھی چیز کو چھوڑنا ہو تو چھوڑے۔ اور چھٹی چیز جو انسان کی روحانی ترقی میں رکاوٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان جب ذکر میں لگتا ہے، ذکر کے اسباق شروع کرتا ہے، بیعت ہو جاتا ہے، تو اس کو اس بات کی بڑی جلدی ہوتی ہے کہ جی بس مجھے جو ہے نا وہ جلدی سے جو ہے نا وہ میری اصلاح ہو جائے اور میں جلدی سے پورے کا پورا دیندار بن جاؤں، اور میں جلدی سے جو ہے نا میرے سارے کے سارے گناہ چھوٹ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جلدی کچھ بھی نہیں ہوتا، ہر چیز میں ایک وقت لگتا ہے۔ جیسے انسان نے کوئی دنیاوی ڈگری حاصل کرنی ہو تو اس کے لیے اس کو سالوں پڑھنا پڑتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ جی میں نے بس وہ کسی بھی ڈگری میں ایڈمیشن لے لیا ہے تو بس میں جلدی جو ہے نا وہ مجھے ڈگری مل جائے، ٹھیک ہے نا، اور میں جناب اپنے کام میں لگ جاؤں۔ جیسے دنیاوی اعتبار سے ہر کام میں ایک تدریج ہوتی ہے، اسی طرح سے انسان جب اپنی روحانی اصلاح کی محنت میں لگتا ہے تو شروع میں انسان بڑے جذبے کے ساتھ چلنا شروع کرتا ہے، دوڑنا شروع کرتا ہے، اور پھر شیطان بھی اپنے ویسے ہی ہتھیار لے کے پھر مقابلے پہ آتا ہے اور وہ انسان کو چاروں شانے چت کر کے نا وہ گرا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں انسان کو حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو انسان کو روحانیت میں، تقوی میں، اللہ کی محبت میں، معرفت میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق کے حاصل کرنے میں ایک وقت لگتا ہے۔ تو انسان اس میں جلدی نہ کرے کہ جی مجھے تو 6 ماہ ہو گئے اور مجھے تو 1 سال ہو گیا، جی مجھے تو 2 سال ہو گئے، جی میں تو ابھی تک جو ہے وہ جنید بغدادی نہیں بن سکا، مجدد الفسانی نہیں بن سکا، اور جو ہے وہ مجھے خواب کے اندر جو ہے نا وہ بزرگوں کی مجھے ملاقاتیں نہیں ہوتی، اور فرشتے میرے ساتھ آگے مصافحے نہیں کرتے، اور خواب کے اندر میں مدینہ منورہ نہیں دیکھتا، مجھے تو اتنا عرصہ ہو گیا محنت کرتے ہوئے، ذکر اذکار کرتے ہوئے۔ تو انسان جب کسی بھی کام میں لگتا ہے نا، خاص طور پہ روحانیت کی محنت میں لگتا ہے، تو اس کو عجلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ جی بس میں جو ہے نا وہ جلدی سارے جو ہے نا وہ میرے مقام طے ہو جائے اور میں روحانیت کے بلند ترین درجوں پہ بس آنن فانن فائز ہو جاؤں، ٹائم لگ جاتا ہے،
ٹھیک ہے نا. تو جیسے ہمارے وہ آتا ہے نا کہ عبد القادر رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ تھے، ان سے ہمارے گوجرا کے ایک بزرگ تھے ماسٹر منظور احمد صاحب. تو یہ اسکول ٹیچر تھے سعودی عرب میں، جدہ میں. یہ تقریباً 30-35 سال یہ اسکول میں پڑھاتے رہے تھے. تو یہ انڈیا میں نا عبد القادر رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے. تو جب بیعت ہوئے تو بیعت ہونے کے فوراً بعد نا انہوں نے نا اپنے شیخ صاحب سے یہ سوال پوچھا کہ حضرت یہ سنا ہے کہ اس راستے میں اللہ تعالیٰ مل جاتے ہیں، یعنی بیعت ہو کے ذکر اذکار کرنے سے، اپنے دل پہ روحانیت پہ محنت کرنے سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مل جاتے ہیں. تو عبد القادر رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو فرمایا کہ ہاں ہمیں بھی آخر میں ملے تھے، کہ ہم نے بھی چند سال محنت کی تھی، مجاہدے کیے تھے، ریاضتیں کی تھیں، اور کافی سال کے بعد ٹھیک ہے نا ہمیں بھی اللہ مل گیا تھا. تو ان کے بات کرنے کا بھی مقصد یہ تھا کہ انسان کو جلدی نہیں کرنی چاہیے. تو انسان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی میں بس بیعت ہو جاؤں گا اور میرے جو شیخ صاحب ہیں ان کے پاس جو ہے نا وہ میرے حصے کی پڑیا بنی بنائی پڑی ہوگی اور میں ان کے پاس جاؤں گا اور میرا منہ کھول کے وہ پڑیا اس میں وہ ڈیل دیں گے، اور پڑیا جو ہے وہ جو میرے جب پیٹ میں جائے گی تو میرے جناب وہ سارے کے سارے جو روحانی کے مقام ہے نا وہ سب طے ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا، ایک وقت لگتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی منشا بھی یہی ہوتی ہے کہ انسان جب روحانیت کی محنت میں لگتا ہے تو اگر اس کو فوراً آنن فانن سارے درجے حاصل ہو جائیں، ٹھیک ہے، اس کو اللہ بھی مل جائے، اللہ کی محبت بھی مل جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی مل جائے، اور اس کو یہ روحانیت کے اعلیٰ درجوں پہ فوراً ہی فائز ہو جائے، تو جب انسان کو کوئی نعمت بغیر انتظار کے، بغیر محنت اور مشقت کے ملتی ہے تو پھر انسان کو اس کی قدر نہیں ہوتی. تو اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا حاصل ہونا، اللہ تعالیٰ کے تعلق کا حاصل ہونا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے تعلق کا قائم ہو جانا، تو یہ چیزیں تو سب سے بڑے انعامات ہیں، سب سے بڑی نعمتیں ہیں. تو ان کو حاصل کرانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کافی ساری محنت کرواتے ہیں، کافی سارے جو ہے نا وہ مجاہدے کرواتے ہیں، کافی سارا صبر کرواتے ہیں، ہے نا. اس کے بعد جب یہ چیز انسان کو حاصل ہوتی ہے تو پھر انسان کو اس کی قدر بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ساتویں جو چیز ہے جو انسان کی روحانی ترقی کے لیے ایک رکاوٹ بن جاتی ہے، وہ ہوتی ہے کہ اپنے شیخ سے محبت نہ ہونا. انسان نے جس شیخ سے بیعت کی ہے، ٹھیک ہے نا، جن کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، تو انسان ذکر بھی کر رہا، تہجدیں بھی پڑھ رہا، سارے اعمال بھی کر رہا، لیکن اپنے شیخ کے ساتھ انسان کو محبت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو شیخ کے ساتھ، مرشد کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے، یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ یہ پتہ نہیں کہنا تو نہیں چاہیے، خیر، کہ اگر انسان ذکر نہ کرے، ذکر کے سبق نہ کرے، مجاہدے نہ کرے، تہجدیں نہ پڑھے، ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک ہے جو اس مرید صاحب کا دل ہے یہ اپنے شیخ کی محبت سے بھرا پڑا ہے، ٹھیک ہے، تو شیخ کو اللہ تعالیٰ نے جو روحانیت عطا کی ہوئی ہے، مرید کی اپنے شیخ کے ساتھ محبت کی وجہ سے وہ ساری کی ساری روحانی صفات اور کمالات مرید کے دل میں ریفلیکٹ ہو جاتے ہیں. ان کا انعکاس مرید کے دل میں جانا شروع ہو جاتا ہے. کب؟ جب مرید کو اپنے شیخ کے ساتھ ٹوٹ کر محبت. اور اس کی مثال کیا ہے کہ اس کی مثال یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے تو صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت تھی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے پانی کا ایک بھی قطرہ اس زمین پر نہیں گرتا تھا۔ تو سارے کے سارے جو صحابہ تھے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ یہ جو وضو کا پانی جو ہے نا وہ اتر رہا ہے یہ زمین پر نہ گرے، یہ ہمارے ہاتھ پہ گرے، اور پھر اس پانی کو صحابہ کرام اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر بلغم بھی ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی صحابہ کرام، تھوک تھا، بلغم تھا، اس کو بھی صحابہ کرام فوراً اپنے جسم پہ مل لیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اتنی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی۔ تو جو شیخ ہوتا ہے جس سے انسان نے بیعت کی ہوتی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب بنایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو دین سکھاتے تھے، ان کے دلوں کا تزکیہ فرماتے تھے، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت معرفت کو بٹھانے کی محنت کوشش کرتے تھے، تو ایسے ہی جو شیخ صاحب ہوتے ہیں یہ بھی اجتماعی طور پر، کبھی انفرادی طور پر، کبھی اپنی تہجد کی دعاؤں میں، پھر کبھی اپنی نمازوں کے بعد کی دعاؤں میں، پھر جو دعاؤں کی قبولیت کے جو اوقات ہوتے ہیں ان کے اندر، ٹھیک ہے، اپنے مریدوں کو یاد رکھتے ہیں۔ ہر دعا کی قبولیت کا جو خاص موقع ہوتا ہے، اس موقع پر شیخ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے مریدوں کے لیے دعا کریں، اور جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت میں جب شیخ صاحب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت میں بھی شیخ صاحب کی اپنی دعا اپنے لیے کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے سے تعلق جوڑنے والوں کے لیے زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ شیخ کا بہت بڑا حق ہوتا ہے انسان کے اوپر۔ تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے نا اپنے شیخ کی محبت کو مانگا کریں، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ میرے دل کے اندر میرے جو شیخ ہیں ان کی محبت کو پیدا بھی فرما دے، اس محبت میں اضافہ بھی فرما دے، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک صحابی فرماتے ہیں نا، جیسے فضائل اعمال کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہوں، اور بعض اوقات فرماتے ہیں نا کہ کافی رات کا وقت ہوتا ہے، تو بیٹھے بیٹھے مجھے اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آ جاتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب تک اٹھ کر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کر لیتا، اس وقت تک مجھے چین نہیں آتا۔ تو اس لیے ہماری جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب ہیں، جو شیخ ہیں، ان کے ساتھ بھی ہماری محبت کی کیفیت ایسی ہی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ پھر ہم جو کہتے ہیں نا جی حضرت دعا کی درخواست ہے، یا حضرت دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے نا، یا ہم کہتے ہیں کہ جی حضرت خصوصی روحانی توجہ کی درخواست ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب انسان کے دل کے اندر اپنے شیخ کی محبت ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو پھر اگر انسان یہ ساری باتیں اپنے شیخ کو نہ بھی کہے، ٹھیک ہے، تو شیخ کا فیض مرید کو حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور شیخ کے اندر کی جو صفات ہیں، جو کمالات ہیں، وہ مرید کے اندر منتقل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی جیسے ہمارے سلسلے کے بزرگ تھے نا مولانا احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ جو کندیاں ہیں نا میاں والی میں، تو وہ دن کے وقت میں گرمی ہوتی ہے لیکن رات بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تو گرمیوں میں بھی چلے جائیں نا جون جولائی کے مہینے میں، تو اکثر جب رمضان میں وہاں جانا ہوتا ہے نا تو رات ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب گرمیوں کی رات ٹھنڈی ہے تو سردیوں کی رات ظاہر ہے اس سے زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہوگی۔ تو ہمارے جو تھے نا مولانا احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو شیخ تھے خواجہ سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا خانقاہ کے ساتھ ہی گھر تھا، نہیں بلکہ خواجہ سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو گھر تھا وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں تھا۔
تو اب یہ جو مولانا احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ کیا کرتے تھے، یہ اپنے شیخ خواجہ سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ عشاء کے بعد ان کے گھر تک ان کے ساتھ جاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی، ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ میرے جو شیخ ہیں وہ جب اپنے گھر چلے جائیں تو ان کی جو نظر ہے نا وہ اپنے سارے مریدوں میں سے سب سے آخر میں میرے اوپر پڑے۔ یہ محبت کی بات ہوتی ہے۔ اور پھر کیا کرتے تھے، وہ ساری رات اپنے شیخ کے دروازے کے باہر کپڑا بچھا کے بیٹھے رہتے تھے۔ رات کو اپنے کمرے میں جا کے، یہ جو احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ سوتے نہیں تھے، آرام نہیں کرتے تھے، اس خیال سے رات کو شیخ کے دروازے پر بیٹھے رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کے وقت میں میرے شیخ کو کسی چیز کی ضرورت یا حاجت پیش آئے، ٹھیک ہے، تو ان کی حاجت یا ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ان کا یہ خادم ان کے دروازے پہ پڑا ہو۔ پوری رات جو ہے نا وہ ان کے دروازے پہ بیٹھے رہتے تھے۔ یہ محبت کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر صبح جب وہ فجر کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکل کے مسجد کی طرف، خانقاہ کی طرف آتے تھے تو ان کی یہ نیت ہوتی تھی کہ یار میرے جو شیخ ہیں جب وہ اپنے گھر سے نماز کے لیے باہر آئیں تو ان کی سب سے پہلی نظر میرے اوپر پڑے۔ تو جب انسان کو اپنے شیخ کے ساتھ ایسی محبت ہوتی ہے نا، تو پھر ایسی محبت انسان کو روحانی لحاظ سے اپنے شیخ کے کمالات کا نا وارث بنا دیتی ہے۔ ابھی جیسے ہے نا سارے جو صحابہ کرام تھے ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت تھی، لیکن سارے صحابہ کے اندر سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر زندگی پڑھے تو آتا ہے نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ ہماری زندگی میں کبھی ایسا دن نہیں آیا کہ جس میں ایسا ہوتا تھا کہ صبح کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے ہمارے گھر آیا کرتے تھے، ہر روز آتے تھے۔ اور اگر کبھی ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح سے شام تک کبھی تشریف نہیں لاتے تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے ان کے گھر چلے جایا کرتے تھے۔ تو اتنا مضبوط اور گہرا تعلق تھا۔ تو نبوت ملنے سے پہلے بھی یہ دونوں اکٹھے تھے، ٹھیک ہے، نبوت ملنے کے بعد بھی یہ دونوں اکٹھے تھے، اور پھر ہجرت کا سفر ہوا تو بھی دونوں اکٹھے تھے، ٹھیک ہے، اور جتنی بھی غزوات ہوئیں، جتنی بھی جنگیں ہوئیں تو بھی یہ دونوں اکٹھے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر قبر کے اندر بھی اکٹھے ہیں، قبر بھی ایک جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے، اور قیامت کا دن جب آئے گا تو قیامت کے دن اپنی اپنی قبروں سے نکل کر جب میدان حشر کی طرف جائیں گے تو بھی اکٹھے ہوں گے، اور حساب کا وقت ہوگا تو بھی اکٹھے ہوں گے۔ حتیٰ کہ آتا ہے کہ جو گھر رہنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے گا وہی گھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں رہنے کے لیے ملے گا، کہ دونوں کا گھر بھی ایک ہوگا، ٹھیک ہے۔ فرق کیا ہوگا کہ گھر کے اوپر والے حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہائش ہوگی، ٹھیک ہے، اور اسی گھر کے نیچے والے حصے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش ہوگی۔ تو یہ پوری زندگی کا جو ساتھ تھا، پوری زندگی کی جو محبت تھی، اس نے کہاں تک پہنچا دیا۔ تو اسی طرح سے جب انسان کو اپنے شیخ کے ساتھ ٹوٹ کر محبت ہو، ٹھیک ہے، اور اپنے شیخ کی بہت زیادہ رفاقت اور معیت ہو،
ٹھیک ہے، انسان کی یہ کوشش ہو کہ میرا جتنا زیادہ سے زیادہ وقت ہے وہ اپنے شیخ کی صحبت میں گزرے. تو اس محبت اور صحبت کی برکت سے انسان کو اپنے شیخ کے سارے روحانی کمالات میں سے حصہ نصیب اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر جب اپنے شیخ کی محبت یہ آتی ہے دل کے اندر، پیدا بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے. اور پھر اس میں یہ ہونا چاہیے کہ جیسے آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب تمہیں اپنے کسی مسلمان بھائی سے محبت ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو بتا دو کہ بھائی مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے جب انسان کو اپنے شیخ سے محبت ہو، ٹھیک ہے، تو اپنے شیخ کے ساتھ اس محبت کا اظہار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اپنے شیخ کو یہ بتانا چاہیے کہ جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. ٹھیک ہے نا، پھر دیکھے بندہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، پھر وہ جو شیخ صاحب کے سینے میں ایک جو فیض کا ایک وہ جو ایک پاور ہاؤس ہے نا، اس میں کیسے جوش آتا ہے. ٹھیک ہے نا، ہم شرم و شرمی میں رہ جاتے ہیں. کئی دفعہ محبت بھی ہوتی ہے اپنے شیخ کے ساتھ، لیکن وہ شرم و شرمی میں نا اپنے شیخ صاحب کو کہہ نہیں پاتے. یہ بتانا چاہیے. ٹھیک ہے نا، پھر دیکھے آدمی کے جو شیخ کا جو فیض ہے نا وہ انسان کو کیسے حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی، تو اس لیے یہ 7 چیزیں نا ہمارے حضرات نے یہ بتائی ہیں اپنے تجربے سے. ٹھیک ہے نا، کہ اگر ان 7 چیزوں میں انسان مبتلا ہو جائے تو انسان کی روحانی ترقی میں نا کمی آتی ہے. ٹھیک ہے نا بھائی، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ہم سب کو نا ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.